کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح اسے کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے، ایک قبیلے کے ایک فرد تھے، دشمن قبیلے نے حملہ کیا، ان کو قید کر لیا، غلام بنا کر بھیج دیا، اس بچے کو غلام بنا کر بھیج دیا، پھر بکتے 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 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا، اور جب نکاح پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ غلام آپ کو ہدیے میں دے دیا تھا۔ اب حضرت زید بن حارثہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ کر کے پرورش پائی تھی۔ ادھر مینا میں جب قبیلے آئے ہیں حج کے دوران تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے، ان کے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو گم ہو گیا ہے، جس کو باپ تلاش کرتے کرتے دنیا سے ہی چلا گیا، اور وصیت کر کے اپنے بھائی کو اور بڑے بیٹے کو گیا ہے کہ میرے بیٹے کو تلاش کرتے رہنا۔ اس فرد نے جا کر کے وہاں بتلایا کہ میں نے تمہارے بھائی کے بھتیجے کو میں نے مینا میں دیکھا ہے۔ اب وہ لوگ ڈھیر سارا مال لے کر آتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو چھڑانے کے لیے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، زید کو لے جانا چاہو، اگر وہ جانا چاہیں تو لے جاؤ، میں روکوں گا نہیں۔ اب یہ خوش ہو جاتے ہیں چچا اور بھائی، الگ لے جا کر کے گفتگو کرتے ہیں کہ تم کو اللہ نے آج یہ غلامی سے چھٹکارا دینے کا یہ موقع ہے، اللہ رب العزت نے آج تم کو آزادی عنایت کر دی ہے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ، میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں۔ مانتے ہیں آپ چچا ہو، بھائی ہو، خاندان سب کچھ، لیکن میں نے ان صاحب کے اندر ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں ان کا غلام نہیں، میرا دل ان کا غلام۔ اس کے بچہ ہے ابھی۔ اب وہ لوگ پریشان کی کیسا بندہ ہے کہ آزادی پر یہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، غلام رہنا پسند کر رہا ہے۔ اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں کہ آپ اسے سمجھائیے کم از کم ہمارے ساتھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں زبردستی نہیں کر سکتا، جانا چاہے آپ لے جائیں، بالکل میں روکوں گا نہیں۔ اب جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ شریف لے گئے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج سے میں زید بن حارثہ کو اپنا نئے پالک بیٹا بناتا ہوں، منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ جب گھر والوں نے یہ دیکھا کہ ان کو بیٹا بنا لیا گیا تو وہ لوگ خوشی خوشی روانہ ہو کر کہا کہ وہ غلام نہیں رہا میرا بیٹا، میرا بھتیجا، بلکہ اب یہ ایک سب سے اعلیٰ خاندان کا فرد بن گیا ہے، قریش کا ایک فرد بن گیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی کر دی اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جہش کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات جب منہ بولا بیٹا ہے تو عرب کے نزدیک اس کی جو بیوی ہوگی وہ بہو ہو جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ نہیں، بیوی نہیں ہو سکتی کوئی کسی کی، یعنی بہو نہیں ہو سکتی ہے، اگر منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب انہیں طلاق دے دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، اور اسی پہ میں نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں کہ جہاں نبی کا صحابہ کا تذکرہ ہوگا وہاں نزول ملائک کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد ہے کہ ہزار رشتے ہیں قربان اس غلامی پر کہ قرآن میں نام جو زید بن حارثہ ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں، ورنہ کسی صحابی کا، بڑے سے بڑے صحابی، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں۔ بہرحال یہ ایک رسم تھی، ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔